بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سکندر تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار رہے تھے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ بندے صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ فرشتے بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اسے موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نصیب میں آب حیات تھا تو وہ چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں نہ تھا، سو انہوں نے نہ پیا۔ سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی جانب سفر کیا۔ اس سفر کا احوال ہم نے پچھلی قسط میں آپ سے بیان کیا ہے اور اب ہم آپ کے سامنے ان کی مشرق کے جانب سفر کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 90۔ یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو، جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کے بعد مشرق کی سمت اس آبادی میں پہنچے جہاں سورج کے طلوع ہونے کا منظر عیاں تھا۔ وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جن کے جسموں پر لباس تک نہ تھا، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک نہ تھی۔ بے سہارا، کمزور اور لاچار لوگ جانوروں کی طرح غاروں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہاں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قوم کی تربیت کی، ان کے لیے لباس اور چھت کا بندوبست فرمایا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے جوہر سکھائے اور اس قوم کی تمام ضروریات کی کفالت کا انتظام بھی فرمایا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مہم کے سلسلے میں تاریخی طور پر مکران کے علاقے تک ذوالقرنین کی پیش قدمی ثابت ہے۔ واللہ عالم، ممکن ہے ساحل مکران پر کھڑے ہو کر انہوں نے محسوس کیا ہو کہ وہ اس سمت میں بھی زمین کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں اس نے ایسی وحشی قوم دیکھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی بندوبست نہ تھا، نہ مکان، نہ خیمہ، یہاں تک کہ لباس وغیرہ کے استعمال سے بھی واقف نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے
اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی تھی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تحقیق کر دیا۔ اس سفر کے بعد حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا سفر کیا، اور اس کی تفصیل ہم اگلی قسط میں آپ سے بیان کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ سیریز بہت معلومات فراہم کرے گی۔